وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. الحمدللہ عز وجل آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، 7 رمضان المبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مکرم کے روزے رکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تلاوت قرآن پاک کرنا، نماز تراویح ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شایان شان اس پر اجر عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت ہمارا آج کا عنوان ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں عقیدہ ختم نبوت کا بیان، پہلے آپ اس کے بارے میں احادیث سنیں گے، پھر بعد میں عرض کروں گا کہ یہ اس موضوع کے انتخاب کا سبب کیا تھا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، آخری نبی ہیں. عقیدہ ختم نبوت کا واضح اعلان فرما دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا. اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے. کوئی رب کو وحدہ لا شریک مانے، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، ساری کتابوں کو بھی مانے، قرآن کے ہر حرف کو مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بھی مانے، لیکن آخری رسول نہ مانے اور یہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول آ سکتا ہے، یا فلاں قادیانی وہ بروزی نبی تھا، یا وہ اس کی تشریحات کرے، ایسا شخص پکا مرتد کافر فی النار ہے. کیا ہے ایسا شخص؟ مرتد ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ مرتد ہے، کافر ہے، پکا لعنتی، پکا جہنمی ہے جو یہ کہے. عقیدہ ختم نبوت کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں کئی آیات ہیں. یہ وہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ جو بالکل واضح عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہے. اب جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے سجایا، میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرامین سماعت فرمائیے، جن پر ہمارا ایمان ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان ان پر قربان ہو جائے. دیکھو کرونا کی آڑ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ احادیث سنیں، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. کرونا کی آڑ میں پاکستان، مملکت پاکستان جو کہ اسلامی ریاست ہے، اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ان قادیانیوں اور مرتد جو ہیں ان کے کیا کیا عزائم ہیں. میں ان عزائم سے نقاب ہٹانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج اس خطبہ جمعہ کے وساست سے کہ ملک پاکستان میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اور ہم کورونا میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے مریض ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے ہونے والے ہیں، حالات ایسے ہیں، لاک ڈاؤن، فلاں شہر بند ہو گیا، فلاں گلی بند ہو گئی. پہلے احادیث سنیے اور اس کے بعد پھر آگے اپنی گفتگو میں کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام بخاری، امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، میری اور پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی، بڑی خوبصورت بنائی، اور ایک اس کے کونے میں 1 انچ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ اس عمارت کے گرد گھومتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، کتنی حسین عمارت ہے، لیکن اس چھوڑی ہوئی جگہ، اس اینٹ کو دیکھ کر بڑی تعجب کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا، فَأَنَا لَبِنَةُ، وہ اینٹ جو جگہ چھوڑی گئی ہے وہ میں ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سن لو میں آخری نبی ہوں. اس عمارت کی مثال انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت سے دی گئی، اور جو جگہ خالی تھی وہ میرے آنے
سے وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور سلسلہ نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں وہ ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام ابو داؤد روایت فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ امام ترمذی روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، بس میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں، فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں اور میں حاشر بھی ہوں۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا أَنَا الْعَاقِبُ، عاقب وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ فرمایا الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ میرے آقا کا نام کیا ہے؟ محمد احمد، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک نام کیا ہے؟ عاقب، سب بولیے کیا نام ہے؟ عاقب۔ عاقب کا معنی کیا ہے؟ عاقب کا معنی ہے آخر میں آنے والا، اور میرے آقا نے فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوتا۔ میرے آقا سب سے آخری نبی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں بُعِثْتُ وَأَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، فرمایا اس طرح مجھے اور قیامت کو مبعوث فرمایا گیا، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سنیے، امام ابن ماجہ اس کو روایت فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ذهبت النبوة، کہ اب نبوت ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے میرے آقا نے فرمایا کہ ہم آخری زمانے میں مبعوث ہوئے، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، زمانے کے اعتبار سے ہم آخری ہیں، اب ہمارے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، کوئی اور امت نہیں ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہی ہوں گے۔ سنیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، نحن آخر الامم وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، ارشاد فرمایا کہ میں تمام انبیاء میں سے آخر ہوں، تمام ہم لوگ یعنی امت مصطفیٰ، نحن آخر الامم، ہم سب سے آخری امت ہیں، وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، اور سب سے پہلے حساب ہمارا ہی ہوگا۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جائے گا امی امت اور اس کے نبی کہاں ہیں؟ سو ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ، کہ بے شک میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبی شریف کے بارے میں فرمایا انبیاء کے اعتبار سے آخری مسجد ہے مسجد نبی شریف۔ سنیے، امام ابن ماجہ روایت فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تم آخری امت ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگو سن لو میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ یہ 12 احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان میں ہمارے ریاست کے سربراہ نے اعلان کیا کہ ایک اقلیتی کمیشن بنایا جائے گا، اور اس اقلیتی کمیشن کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر نمائندگی کا حق حاصل ہوگا، اور جو اقلیتی کمیشن ہوگا وہ کمیشن اس کو یہ اختیار ہوگا کہ اس کے جس وہ مذہب سے ہے اس کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر رکھی جائیں گی۔ افسوسناک امر یہ ہے، ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے پر قیام نہیں ہے، اسلام بھی اقلیتوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بات یہ کی گئی کہ قادیانی بھی اقلیت ہیں، قادیانی بھی اس کمیشن کا حصہ ہوں گے، باقاعدہ طور
قادیانیوں کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ وہ بھی اس کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا قادیانی کوئی الگ مذہب نہیں ہے، قادیان تو انڈیا کے ایک صوبے کا نام ہے، قادیان کوئی مذہب نہیں ہے۔ قادیانی کون ہے؟ یہ مرتد ہے، مرتد ہے، یہ الگ مذہب نہیں ہے۔ ہاں کرسچنٹی یہ مذہب ہے، عیسائی ہونا، بدھ ہونا، ہندو ہونا، یہ سکھ ہونا، پارسی ہونا، یہودی ہونا، یہ الگ الگ مذاہب ہیں، لیکن قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ بہروپیے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن اس کے بعد پھر اپنے مرزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس انداز میں یہ مرتد ہے، اور ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو نہ تو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت ہے، نہ انہیں اذان دینے کی اجازت ہے، اور نہ انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، اور یہ غیر مسلم ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ آپ لوگ کرونا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کرونا کی آڑ میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس وقت۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جو آپ کے ووٹ سے منتخب ہو کر نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، آپ جا کے ان سے بات تو کر سکتے ہیں کہ آپ اس فورم پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں یہ بات ہونے جا رہی ہے۔ اس وقت عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگائی جانے والی ہے، تو اب آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اب امن اپنا کردار ادا کریں۔ آپ وہاں پر اس فورم پر کھڑے ہو کر کیا کہیں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کا کیا دفاع کریں گے؟ اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری جو تھی وہ میں نے پوری کی۔ میں نے جو میسج جو ہمارے علماء نے کہا کہ آج کے اس جمعے میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جائے، وہ میں نے بیان کر دیا، بتا دیا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور یہ عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جنہوں نے جس کو ووٹ دیے ہیں وہ اپنے ان نمائندگان کو ان سے کہیں، ان سے جا کے بات کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے اور ہمارے ووٹوں سے آپ منتخب ہو کر وہاں پر پہنچے ہیں، تو یہ کچھ ہو رہا ہے، بتائیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قادیانی تو مرتد ہے، وہ تو، اور مرتد کے بارے میں جو اسلام کہتا ہے وہ آپ جانتے ہیں مرتد کی سزا کیا ہے۔ تو یہ اقلیت نہیں ہے، اقلیتوں کے حقوق پاکستان میں دیے جا رہے ہیں، دیے جائیں گے، اور اسلام اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، لیکن مرتد کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ مرتد ہے۔ اللہ رب العزت اس عرض وطن کو ان سازشی عناصروں سے محفوظ رکھے، سب کہتے ہیں ہمارے عرض وطن کو اللہ رب العزت ان دشمنوں سے محفوظ رکھے، جو ایسے منصوبے بنا رہے ہیں خدا ان پر اپنا عذاب نازل کرے، خدا ان کو تباہ و برباد کرے۔ جو اسلام دشمن ہیں، جو ہمارے ملک کا امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک کو سیکولر اور لبرل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک سے دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، خدا ان کو تباہ و برباد کرے، ان پر اپنا عذاب نازل کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔